خاتم النبیین ابی القاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی بشمار فردن بعد فرد وقبیلة بعد قبیلة وحزبا بعد حزب ونسلا بعد نسل الى یوم الدین یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا اللهم صل على محمد وعلى محمد خداوند بلند و بالا اللہ ذوالجلال والاکرام میرے برادر بزرگ جناب الحاج سید ناصر عباس کربلائی ان کی پورا خانوادہ کی جانب سے یہ پاکیزہ فرش ملا اقدس میں قبول منظور تاخیر اتنی ہو چکی ہے کہ مزید کچھ کلام ناقابل برداشت ہے. میں سوچ رہا تھا اتنے اچھے اچھے خطیب بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی پیاری پیاری بلبلوں نے اپنے اپنے انداز میں چہچہا کر جشن منا لیا. لیکن یہ ناصر عزیز صاحب کی اپنی کوئی حکمت ہوگی, مجھے نہیں پتا, اتنی بلبلوں کے بعد ایک بلبلے کو بٹھا دیا. آپ بھی بسم اللہ شعر میں کچھ. اصل میں بات یہ ہے کہ تاخیر کافی ہو گئی ہے, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ پروگرام سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں بھائی بابا, اور یہ واحد پروگرام ہے جہاں پڑھنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جو نہیں پڑھا وہ بیٹھے ہیں, اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اپنا پڑھ کے بندہ بیٹھ جائے. مشکل کام ہے. اگر آپ واقعی جشن منانے کے موڈ میں ہیں تو میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں کہ کسی نے نہیں بتائی ابھی تک, نہ بتا سکتا اس لیے کہ میرے پاس ہے ہی کوئی نہیں اور پڑھنے والا. وہ بات یہ ہے کہ جتنا اچھا لاؤڈ ہے نا آج, انشاءاللہ اتنا اچھا لنگر بھی ہو. حقیقت ہے, یہ جشن چہرے سے نظر آتا ہے. میں لمبے چوڑے فلسفے جھاڑ کے بیٹھ جاؤں. میں جب آیا تو لاہور کا ماشاءاللہ شاعر پڑھ رہا تھا, مجھے نظر نہیں آ رہا, بڑا پتلا دبلا لچکدار قسم کا شاعر. کم از کم اسے محسن نقوی سے کچھ لے لینا چاہیے جسمانی طور پر, اس لیے کہ اتنے پتلی کمر والے شاعر ٹوٹ کے گر پڑتے ہیں. آج کل کے دور میں سب سے بڑا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم خوش کیوں ہوتے ہیں. شکر بھائی, لوگ حیران ہوتے ہیں ہمیں خوش دیکھ کر کہ یہ رونے والے قوم خوش کیوں ہوتی ہے. حالانکہ جتنا خوش ہونے کا حق ہمیں, خوش ہونا اور ہے, اترانا اور ہے. ہم اترانے والی قوم نہیں ہیں, ہم خوش ہونے والی قوم. اور خوش اپنے لیے بھی نہیں ہوتے, خوش بھی ان کے لیے ہوتے ہیں. ان کے فضائل پڑھتے ہیں, ان کے قصیدے پڑھتے ہیں, جن سے بڑے کائنات میں فضائل ہی کسی کے. غمگین بھی اپنے لیے نہیں ہوتے, ان کے لیے ہوتے ہیں جن سے زیادہ کائنات میں غم کسی نے دیکھے ہی. آج اس معظمہ کا ذکر ہے جس کے بارے میں کہتا جعفر طاہر نے کہا تھا بھائی کہ مکرمات تیری گفتگو کرم میں کوئی بھی شک نہیں. سبحان اللہ جی. مکرمات تیری گفتگو کرم میں کوئی بھی شک نہیں. وہ عالمہ کہ تیرے حضور مجال جن و ملک نہیں, اے محدثہ کہ تیرے بیان میں کہیں بھی کوئی لچک نہیں. اللہ مصرع اگر آپ نے سن لیا سارے شاعروں کو بھول جائیں گے آپ. اے مکرمہ تیرے گفتگو کرم میں کوئی بھی شک نہیں, اے وہ عالمہ کہ تیرے بیان میں کہیں بھی کوئی لچک نہیں, محدثہ کہ تیرے حضور مجال جن و ملک نہیں. یہ ضمیر و ظرف کی بات ہے, یہ سوال باغ و فلک نہیں.
बड़ा शायर, रेडियो पाकिस्तान में मैंने उनको और मैंने मुसल्ले पे बैठ कर शायरी करते देखा कि ये ज़मीर और ज़र्फ़ की बात है, इस हवाले बाजों से सिदक नहीं, तूने अहले दीन की मोहब्बतों का भरम ही खोल के रख दिया। तूने अहले दीन की मोहब्बतों का भरम ही खोल के, ये गलत बयान या कौम की तेरे रूबरू तेरे बाप ने जो सुनी न थी वो हदीस लाए बना के तेरे जवाब में, जो सुनी न थी वो हदीस लाए बना के तेरे जवाब में। वो हदीस कैसी हदीस है जो नहीं है इल्म जनाब में, हदीस कैसी हदीस है जो नहीं है इल्म जनाब में। ये तेरा वजूद जो फर्क बन के रहा गुनाहों सवाब में, फर्क बन के रहा गुनाहों सवाब, तेरे सामने जो ज़बा खुली, तो यही है सबसे बड़ी खता। आज उस खता को मुसलमान भुगत रहे हैं, सलील व खार हो रही है, रुस्वा हो रही है, दहशतगर्दी ने सत्यानाश कर रख दिया, खत्म ही नहीं हो रही, प्लान भी बनते हैं, ऑपरेशन भी हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन करने वाले को कसूर नहीं है। ऑपरेशन करने वालों ने इनसे लिखवा लिया नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे, इसलिए कि नुकसान इनका ही हो रहा है। क्योंकि हमारे जर्नैल राहिल शरीफ साहब ने, अब ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ अपने मौजू से हट कर, एक जुमला मौजू पे जरूर कहूँगा, इसलिए कि उस्ताद ने मौजू के से हट के बात करना सिखाया नहीं था, लेकिन चूंकि मैंने अभी आप लोगों को जहनी तौर पर थोड़ी देर के तैयार करना है, मैंने आपको खुशखबरी दे दी कि लाउड स्पीकर भी अच्छा होगा, और मुझे पता है इस वक्त आपको और किसी चीज का इंतजार ही नहीं। मैं इलाका बंगस से सर्दी के मौसम में 17 रबीउल अव्वल को जश्न पड़ गया, रात 2 बजे पिंडी पहुंचा, मुझे पढ़ना था जश्न इमामबाड़ा का लंदन शामिल, पूरी रात गुजर गई, 2:30 बजे में पहुंचा, 2:30 बजे कितनी रात होती है सर्दी में, तो जाके मेरे मौला का मौला सदरी का रहमत करे अब्दुल गफ्फार कौसर, वो कसीदा पढ़ रहा था नवाब ढंडू का, के हाथों में फना के जो बका ढूंढ रहा है, इस शख्स पे हैरान हूँ ये क्या ढूंढ रहा है। मैंने लंगर पे आ गया, भाई रात के 2:30 बजे मोमिन लंगर ही ढूंढ रहा है। आप लोग भी मुझे यकीन है लंगर ही के इंतजार में, लेकिन जो जिसका खाता है उसका गाता भी है। ने कहा था रिस्क मौला अली का खाता है, गैर से दावे गुलामी है, अपने मोहसिन को भूलने वाले ये सरासर नमक हरामी। तो हम तो खाने से पहले लंगर हलाल किया करते हैं। तो आप माशाल्लाह मूड में बैठे हैं कि लंगर करें इंशाल्लाह, सुन तकरीर के मूड में बस। मैंने आपको पैगाम ये देना है कि हमारे जर्नैल राहिल शरीफ साहब जिन्होंने ऑपरेशन शुरू कर रखा है, कैसे शुरू किया, क्यों शुरू किया, किसके तहत शुरू किया, ये अलग कहानी, मुझे इसमें नहीं जाना। और आप पंजाब में क्यों आए? माशाल्लाह पंजाब में क्यों आ रहे हैं, अब क्यों आ रहे हैं आखिर में क्यों आए के साथ, ये चूंकि माशाल्लाह बड़े सिंगर नाम निगार हैं और CIA की निगरानी से पहले रिपोर्टिंग में आ गए। इनके सामने मैं क्या बात करूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि 14,000 फुट की बुलंदी पे जनरल रहील शरीफ ने चढ़ के कहा था कि मैं दहशतगर्दों को नहीं छोड़ूंगा। भाई जो जश्न मनाया मैं मेरी तरफ 2 मिनट के लिए, जो मुंह लटकाए बैठे हैं उनसे मेरा कोई खिताब ही नहीं, इसलिए कि जो जश्न में आगे भी टेंशन में बैठा हो। क्या कहने जश्न में आके टेंशन में, वो क्या जश्न चेहरे से पता चलता है, आप खुश हैं ना खुश हैं, आप चेहरे खिलखिला के सर उठा के मेरे तरफ देखें, मैं महसूस कर रहा हूँ हद अदब है। मेरे कायदे मोहतरम आका मुस्फी के छोटे फर्जंद अली रुहुल अब्बास मुस्फी मौजूद हैं, हमारे TNLJ के एडिशन से जनरल कर्नल सफात कावी साहब, कर्नल इबादा साहब मौजूद हैं, और कर्नल इबादा साहब वाहिद मेरे ख्याल है शरीक के महफिल में शुरू से इबादत कर रहे हैं। तो इनकी से तो सलाम के एक मतलब इनके बुलंद सलावत करें मोहम्मद बिस्मिल्लाह। जुमले मैंने कह रहा हूँ, ये बात वो है जो मिंबर पे होती नहीं है सर। मैं बड़ी दूर दूर जाता हूँ, नाले बुलबुले शदा तो सुना हंस हंस कर, बैठे मेरे साथ, अब जो अगर थाम के बैठो मेरी बारी आई। हम तकरीर मुकाबले पढ़ा करते थे, और ये इतने ये सुरीले हैं, बड़े खतरनाक है। अभी जुमेरात की बात है, चूंकि जश्न मना रहे हैं आप लोग, मौलाना जरा मेरे साथ, तो भेरा से आगे गाँव में थीला शरीफ, मैं मजलिस पढ़ने गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जाकिर इतने मुश्किल सुर छेड़ रहा था वहां से, मैं हैरान रह गया, और हर मुश्किल सुर लगा के जैदी साहब तवज्जो
کہا تھا کہ میں ان دہشت گردوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں پہاڑوں سے اتار کے ماروں گا. یہ ذرا حکمت والے جملے ہیں، تاریخ آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا نا، میں انہیں پہاڑوں سے اتار کے ماروں گا. اور اگلا جملہ سنیے گا، یہ ابھی شیخ وسیم جو ہے یہ میرے لیے شرار کریں گے، میں انہیں پہاڑوں سے اتار کے ماروں گا، میں انہیں غاروں سے نکال کے ماروں گا. شکر ہے خدا کا نہ ہمارا کوئی پہاڑ پہ چڑھا نہ پہاڑ میں بڑھا. جنرل صاحب اپنا کام جاری رکھیے، انشاءاللہ یہ اولے پڑھتے رہیں گے. اس لیے کہ ولایت کی بات ہو رہی تھی، مولوی شوکت صاحب نے کی، سب نے کی، میں خود سوچ رہا تھا، مجھے حضرت رضا سرسوی یاد آ گئے جو اس بزرگی میں کہتے کہ کچھ بزرگوں نے سنا جس وقت اعلان غدیر دھوپ شدت کی تھی لیکن جسم ٹھنڈے پڑ گئے، -3 ٹمپریچر ہو گیا، دھوپ شدت کی تھی لیکن جسم ٹھنڈے پڑ گئے، ہاتھ مل مل کے جاگیے جاگیے، جشن منائیے، چھوڑیے اپنی بیماریوں کو. یہ بی بی اس کی دادی ہے کہ جس کے شفا خانے میں آنے والے کو کوئی مرض لاحق ہی نہیں ہوتا. اسی لیے جس نے کہا تھا لاؤ بیمار کو عابد کے شفا خانے میں، کہہ دے گا سارا جہاں اس کی دوا کوئی نہیں. آئیے بزرگان محترم، میں آپ کو حلفاً بتانا چاہتا ہوں کہ کائنات میں واحد یہ بیوی ہے کہ جو ایسا گھرانہ ہے جیسا گھرانہ کسی کا نہیں ہے، ایسا بابا ہے جیسا بابا کسی کا نہیں ہے، ایسا شوہر ہے جیسا شوہر کسی کا نہیں ہے، ایسے بیٹے جیسے بیٹے کسی کا نہیں ہے. اگر واقعی آپ جشن منانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ مل کے تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. میں نے قرآن کی آیت میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں جو میں آگے لے جانا چاہ رہا تھا، صرف آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. میں شوکت بھائی کراچی خمسہ پڑھنے گیا اور الحمدللہ پنڈی اور کراچی میں نے فرق دیکھا ہے کہ یہاں بیٹھے نا ممبر پہ لوگ اٹھ کے سگریٹ پینے باہر چلے جاتے. ہم کراچی اگر چلے جائیں تو یقین نہیں، جب اعلان ہوتا ہے تو مومنین اندر آ جاتے ہیں. اور آج تو میں نے وہ عالم بے بسی دیکھی اسٹیج سے کی، ماشاءاللہ ایسا میں نے مظلوم اسٹیج پڑھنے والوں کو 5 مل کے اشارہ کرم مگر جو یاد ہے سارا پڑھا جائے ایسا ہی ہے نا. تو میں ان چوری میں خمسہ پڑھ رہا تھا، مجھے جانا تھا شہباز قلندر، 18 شعبان کی بات ہے، مجھے شہباز قلندر جانا تھا. میں بالکل اسٹیج سیٹ کے پیچھے بیٹھا تھا. میں نے میزبان سے کہا بھائی ان سے کہیں کہ مختصر کرائیں، بڑی دور دور سے لوگ آئے ہیں، انہوں نے لنگر بھی کرنا ہے، پھر میں نے قلندر پہ جانا ہے، دیر ہو رہی ہے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اسٹیج سیکٹری نے ایک ہمارے خیرپور سے عزیز الحسن بلبل سندھ کہلاتے ہیں، وہ بڑا سر مارتے ہیں، انہیں لکھ کے دیا کہ مختصر فرمائیے. اب انہوں نے اس طرح پڑھا، پیچھے میں بیٹھا تھا کہ مجھے فرمائش آئی ہے 2 بجے مجھے کہیں اور بھی جانا. تو یہ حالت ہے، ہم کیا خطابت کریں گے. تو میں کراچی گیا، مجھے کہا گیا جی صاحب یہ کڑا کیوں پہنا ہوا ہے آپ نے، یہ کہاں لکھا ہے کڑا. میں نے کہا اچھا. کہ ہوا کیا کہ ہمارے اپنے مولوی صاحب عباس ٹاؤن کے مولوی صاحب انہوں نے ہمارے ایک بچے کے پیر سے کڑا اٹھا کے پیر میں روندا ہے، کہتے ہیں یہ سکھ پہنتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پہنا ہوا کبھی غور کیا؟ تو اللہ آپ کو نہ ٹکرائے کوئی ایسا مولوی کہ یہ آپ نے کیوں پہنا ہے. تو میں نے کہتے ہیں مولانا نے کہا کہ یہ سکھ پہنتے ہیں، اتار کے رگڑ دیا اس کو بچے کو. بچہ روتا بغیر آیا. اب وہ کیا، وہ بچہ وہ جس جمان کا وہ بھتیجا تھا، اللہ اسے جنت نصیب کر، اسی کی وجہ سے عباس ٹاؤن کا دھماکہ ہوا تھا. ہے وہ عامر کاظمی مگر عامر زیدی اس لیے مشہور، نانا اسے پال رکھا نانا نے. تو وہ اس جوان نے عامر زیدی نے مجھے کہا، عامر کاظمی جس کی وجہ سے دھماکہ ہوا تھا عباس ٹاؤن کا، اسے اپنے مقصرین نے کہا ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، تجھے گولی، اس نے کہا مجھے مارنے کے لیے گولی دھماکہ کرنا پڑے گا. اتنا بڑا دھماکہ ہوا کراچی میں اور اتنے مومنین شہید ہوئے. وہ عامر زیدی، اس نے مجھے کہا زیدی صاحب آپ نے ثابت کرنا. میں نے کہا بھائی مجھے 4 مدرسے پڑھنے دو، آخری مدرسے ثابت کرو. 4 پڑھنے دو، آخر میں ثابت کرو. خدا میں نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، علی مسجد رابطہ کیا. آغا جی کی طرف سے جو اس کام کے ماہر تھے، میں نے کہا کہ سرکار مجھے قرآن کی آیت چاہیے، مجھے قرآن کی آیت. انہوں نے مجھے آیت دی، میں نے آخری مجلس کو آیت پڑھی. جو مخالفین تھے میرا مولا کا ہے، لنگر کرنا ہے مولا کا،
نہ جھوٹ بولوں نصیب نہ مجھے بھی آپ کو بھی کیا میں نے آیت پڑھی. آیت کیا تھی سنیے گا. سورہ مبارک دہر توجہ ہے نا. میں ساتھ ساتھ جگاتا بھی رہوں گا سناتا بھی رہوں گا. سلامت رہے. کیا کہا میں نے کہا آیت پڑھی میں نے سورہ مبارک دہر. اللہ نے اعلان کیا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ. سر اٹھا کے جیا کرو علی والو. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ. اہل جنت کو چاندی کے کڑے پہنائے گئے. جنت کو چاندی کے کڑے پہنائے جائیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. آج چونکہ میخانہ کھلا ہوا ہے جام پہ جام چل رہے ہیں. جو جام میرے بھائی شوکت پرویز نے پلایا اس سے بڑا جام نہیں ہو سکتا. میں بھی ان کے لیے دعا کروں گا. ان کے کچھ مسائل ہیں حضرات مولانا نے پورا فرمایا. لیکن جو ہم کرتے ہیں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ قرآن سے ہے. یہ کڑے پہنے ہم یہ جو مرضی کرے قرآن سے. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اہل جنت کو چاندی کے کڑے پہنائے جائیں گے اور اللہ ان کی پاکیزہ مشروب سے تواضع فرمائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اہل جنت کو چاندی کے کڑے پہنائے جائیں گے. اللہ ان کی شراب طہورہ سے سقائی فرمائے گا. میں نے کہا آپ تو کڑے کہہ رہے ہیں یا تو سقائیاں بھی ثابت ہو رہی ہیں. سقائیاں ثابت ہو رہی ہیں. کیا کہتے ہیں نہیں ہو رہی ہیں. کیا اب مجھے انصاف سے بتائیے گا اب اگر مولوی ڈھیٹ بن جائے ہم کیا کریں. اللہ نے اجازت دی. اللہ نے کہا میں یہ تو جنتیوں کا لباس ہے. کڑے پہنے پہنا کرو کڑے. نہیں تو کوہاٹ میں ایک مولوی مرئی بالا میں میرا سسرال ہے نا بڑا خطرناک علاقہ ہے. میرے لیے ڈبل ہے خطرناک. تو مجھے کہا گیا کہ مولانا کہتے ہیں کہ یہ جو کڑے ہیں سکھ پہنتے ہیں. میں نے کہا سکھ تو امامہ بھی پہنتے ہیں. ہمارے دو رنگ کا امامہ ہے. شیخ پہنتے سفید رنگ کا اور سید پہنتے ہیں کالے رنگ کا. سکھوں کے یہاں تو اتنے رنگ ہیں اماموں کے تو وہ بھی پہنتے. آپ وہ اگر سکھ پہنتے تو وہ امامے پہنتے. میں کہا یہ بات نہیں ہے اصل میں جہالت ہے. یہ انہوں نے قرآن فقط زبان سے پڑھا ہے. انہوں نے قرآن ان سے لیا جن کا قرآن سے واسطہ ہی نہیں ہے. ہم نے قرآن ان سے لیا ہے. قرآن رسول کے سینے میں تھا. یہ رسول کے سینے پہ تھا. قرآن نے کہا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُم شَرَابًا طَهُورًا. اہل جنت کو چاندی کے کڑے پہنائے اور اللہ ان کی شراب طہورہ سے تواضع فرمائے گا. اب میرا چونکہ یہ ایک قبضے والا مضمون ہے اور میں وقت ہوگا تو کبھی آپ کو سناؤں گا. لیکن آج مجھے فقط اتنا بتانا ہے کہ ایک ذاکر میں نے سنا تھا اٹک کا جب یہ کمبل پور کہلاتا تھا. اس کا نام تھا عاشق نابینا. اس نے ایک شعر پڑھا. اس سے زیادہ میں نہیں جاؤں گا. وہ کہتا ہے کہ تو کیا جانے شراب خالص کا مزہ. تو کیا جانے شراب خالص کا مزہ. پورا جا کے سنے گا رعایت لفظی پہ غور کیجیے گا. تو کیا جانے. اب تو کیا جانے کی جو وہ گراری مارتا میں تو نہیں مار سکتا. تو کیا جانے شراب خالص کا مزہ. تگنا پانی ملا اس سے تو وہ قبال اچھا تھا. اس نے کہا نا شرابی میں شرابی تو اس کے مقابلے میں کہا گیا. اس نے کہا پینا وینا چھوڑ دے. اس نے بھی ثابت کیا کون سی شراب ہے. کون سی شراب ہے. اس نے بتایا میرے شعروں کے تو در اصل نہ مانی سمجھا. میرے شعروں کے تو در اصل نہ مانی سمجھا. بعد حق کو تو انگور کا پانی سمجھا. اس کے بعد اس نے یہ ثابت کیا کس نے کہاں پی. وہ میں جب مصطفیٰ نے قصہ میں چھپا کے پی فاطمہ نے اپنی حیا میں ملا کے حسنین و مرتضیٰ نے محفل سجا کے جبریل نے فلک سے زمین پر جو آ کر پی. ہوا کیا جس کا نشہ حیات کا سامان بن گیا سلمان پی کے فخر سلیمان. وہ قوال جسے لوگ فقط قوال سمجھتے ہیں. میں اس کے نماز جنازہ میں گیا. رمضان کا مہینہ تھا.
ایران سے اس کا میت آئی اور یقین جانے اتنے بڑی نمازیں ذرا میں نے نہیں دیکھی لیاقت باغ میں کسی کی نا، اور وہ پٹکا باندھ کے امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ اس نے کہا تھا بیٹا تو نوحہ پڑھ میں ماتم کروں گا، کہا مولا مجھے واپس بلا لے، وہی گر کے مر گیا۔ اس نے جب ثابت کی نا کون سی شراب، میرے شیروں کے تو در اصل نہ مانی سمجھا، بات حق کو تو انگور کا پانی سمجھا، اس کے بعد اس نے جو قوالی کا اس کا جواب دیا، اس نے کہا ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں، ہائے 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 کم وقت تو نے، جو آج بھی نہیں پیے گا اس سے بڑا کم وقت کون ہوگا؟ چہرے لٹکائے بیٹھے، مجھے شوگر کھا گئی، مجھے بی پی کھا گئی، وہ بابا 2 منٹ جشن منائیے میری طرف دیکھیے، اس لیے آج اس بی بی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ناصر زیدی صاحب آپ نے پورے سال کا رزق کما لیا آج میں جانے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، دنیا کا واحد قوالی جس نے یہ قوالی خانے کعبہ میں پڑھی۔ سبحان اللہ جی، کہہ رہے خانے کعبہ میں بڑی بچ کے بھی آ گیا وہ، یہ بڑا کمال ہے، یہ کمال ہے، کمال کا کمال ہے۔ تو اصل میں بات ہے کہ آج بھی کچھ ایسی چیزیں جو کعبے سے ہٹ ہی نہیں سکتی، بھائی کیا کہنے، کعبہ چنار جشن پڑھ دیا گیا، اس کے بعد رستے بند ہو گئے۔ مجھے اسٹیج پہ فون آیا کہ میں آج ہم 13 رجب کو کعبے میں ہیں، میں نے کہا کیا ہوا ہے کہ جی وہ وہی جگہ جہاں مولا آئے تھے، بڑی کوشش کی بند کرنے کی، نہیں بند نہیں ہوئی۔ میں نے کہا جو علی کی آمد کے نشان کو نہیں ملا سے وہ قبر علی کو کیسے مٹائیں گے؟ تو آئیے چونکہ بی بی کا دن ہے نا، بی بی کا ذکر ایک جملہ کہوں گا اور اس سے زیادہ آگے نہیں، چونکہ زیادہ شاعری ہوئی ہے، خطاب بہت کم ہوئے نہیں، خطاب پھر کبھی صحیح، آج فقط شاعری کی بات ہو رہی ہے۔ میں شاعروں کی زمین میں کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا ذاتی دشمن کو برداشت کر لینا، بی بی کے دشمن کو برداشت کر لینا، بے شک اس میں خدا کی قسم جھوٹ بولوں زبان بند ہو جائے، دوبارہ زبان بند ہو کے پھر مجھے ملی ہے۔ اور جنہوں نے بند کرائی نا جادو ٹونے کر کے، کہتے ہمارے خلاف فوارہ چوک میں بکواس کرتا ہے، میں نے کہا میرا تم سے کوئی زمینوں کا جھگڑا ہے بھائی، میرا تم سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، جو فاطمہ کا دوست ہے ہمارا دوست ہے۔ کیا بات ہے، 2 ہستیاں ایسی ہیں، ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام، اگر بندہ ان کی معرفت نہیں رکھتا تو پورے آل محمد کی معرفت نہیں رکھتا، محسن ہستی ہے نا دونوں، تو بڑا پیارا کسی کا تخیل ہے۔ اور میرے قائد محترم قائد موسوی یہ کہا کرتے ہیں کہ بیٹا یاد رکھنا جس نے سید سے دشمنی لی وہ کبھی نہیں پروان چڑھ سکتا، یہی وجہ اپنوں کے مزار کو سب نے بنائے ہوئے نا، بی بی کے مزار کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے مجھے بتائیے، چیلنج ہے میرا، آپ سارے دن منا، کچھ بھی آپ کو یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے، یوم مرتضی امریکہ بھی آپ کو یاد ہے، ہمیں کیا پتا امریکہ کب پیدا ہوا تھا، آپ کا تعلق ہے اس لیے پتا ہوگا آپ کو، سارے دن منائے جاتے سوائے سیدہ کے دن۔ یقین جانیے گا اب پورے دنیا میں شوکت بھائی ہمارے وہ جوان ماتمی کتنے لائق سلام ہیں کہ جنہوں نے سعودی ایمبیسی کے سامنے انگلینڈ میں ماتم کیا اور کہا کہ بی بی کا مزار تعمیر ہونا چاہیے، اور سرکار آقا روحی نے کہا تھا، پیغام دیا تھا، کتاب میں مسیب الجنان ضرور خریدیے، ضرور پڑھیے، پتہ چلے گا آپ کو کہ احتجاج فقط مری روڈ کا نہیں، ناصر الاضحیٰ سے فقط جلوس نہیں، پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، بی بی کا نشان مٹانے کی کوشش کرنے والوں کو کسی صورت میں برداشت کر نہیں سکتے۔ میں جشن نہیں پڑھا مجیدہ کو بتانا چاہتا جو گستاخ سیدہ ہے اس کا میرٹ کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، 6 میں سے آپ سے اجازت ہوں گا کہ عبرت کی دلیل ہے گستاخ فاطمہ، عبرت کی ایک دلیل ہے، میرے بڑے بڑے دیکھے ہیں ٹھنڈے خان ہیں، اگر بی بی کا ذکر نہیں کرتے، بی بی کے روزے کے احتجاج نہیں کرتے، دیکھے گا مریں گے کیسے، ان کو قبر کی جگہ بھی نہیں ملے گی، بھائی کیا بات ہے، انتظار کیجیے گا، مولا آپ کو دکھائے گا ان کا انجام۔ کچھ لوگ کھلے پھر رہے ہیں، عقل پھکڑ کے، حضرت نجم افندی نے کہا تھا نا خدمت میں جو وارد ہو کوئی صاحب دولت تعظیم کو بڑھتا ہے امامہ بھی ابا بھی، تعظیم کا کیا ذکر ہے، پہلو بھی نہ بدلے، آ جائے اگر صورت مفلس میں خدا بھی، ان کا انجام ہونے والا ہے، اس لیے کہ آقا روحی پڑھا کرتے تھے، میں بھی پڑھ دیتا ہوں، قصور خلیق مجھے کہتا ہے یہ نہ پڑھا کر، میں اس کو منع کر دوں اسلام آباد میں احتیاط سے پڑھا کر بھائی، یہ مجھے چھیڑ دیتا، آقا روحی پڑھا کرتے تھے کہ جانشین حیدر کرار کو آنے دو، آج میں جشن جناب سیدہ کا اعلامیہ جاری ہو رہا ہے، جانشین حیدر کرار کو آنے تو دو، مولوی کو مولوی پہ
گھر میں پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ رئیس بھائی نے مجھے کہا کہ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ادراک بھی ضروری ہے، جس کا اعتراف بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا بزرگان؟ وہ آج کل اب لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ علی اللہ ثابت کرو، اب یہ نہیں کہتے زنجیر ثابت کرو، ثابت ہو چکی ہے، پتہ ہوگا کہ اس لیے نہیں کہتے ثابت کرو، ماتم ثابت کرو نہیں، بلکہ بعض اوقات تو چکر دینے کے لیے قوم کو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم بھی کرتے ہیں، زنجیر بھی مارتے ہیں، ایسا ایسا دیکھتے ہوں گے آپ نے ایسا، ان کے گٹ کے کہاں جا کے ملتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہوگا۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ کہتے ہیں جی علی ولی اللہ پڑھتے تو ہیں، یہ بتائیے کس نے پڑھایا ہے؟ ایک صاحب نے لاڑکانہ میں مجھ سے پھٹا ڈال دیا، علی مسجد میں نہیں پڑھائی جاتی نماز میں نے کیسے بھائی؟ اور وہ رینک کا ایس پی تھا صاحب حسین شاہ، میرا دوست ہے، ایس ایس پی جہاں شاہ بھٹو دور کے ایس پی، ان کا بیٹا، علی مسجد میں نہیں پڑھائی جاتی۔ میں نے کہا کس نے کہا آپ سے؟ کہ جی فلانا کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا بلائیں اس کو، بلا لیا، 8-10 بندے اکٹھے، میں نے کہا اسٹیج پر جواب دوں گا، میں نے اس پہ بندہ کھڑا ہو جا، میں نے کہا تو قسم کھا کے بات، تو نے علی مسجد میں نماز پڑھی تھی؟ کہاں پڑھی تھی؟ میں نے کس نے پڑھائی تھی؟ کہ جی کسی طالب علم نے پڑھائی تھی۔ میں نے کہا تو نے کیسے کہہ دیا کہ آغا جی پڑھایا کرتے؟ میں نے کہا لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ کلمہ پڑھنا اور ہے۔ آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا، آپ کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس محفل میں ہو سکتا ہے کوئی مقصر بھی بیٹھا ہو، اس محفل میں ہو سکتا ہے کوئی نصیری بھی بیٹھا ہو، میں نے تو سب کے ساتھ جشن منانا ہے نا سمجھا، مقصر خوش ہوگا، اس لیے کہ اس کی بھی آج خبر دی جا رہی ہے نا۔ تو ہوا کیا اس اصل میں ہوا یہ کہ میں نے کہا تو قسم کھا کے بتا کس نے؟ کہ جی کسی طالب نے پڑھایا۔ میں نے کہا آغا جی کے بارے میں کہتے ہیں وہ نہیں پڑھاتے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کبھی جنازہ پڑھا ہے ان کے پیچھے؟ علامہ ذکی حیدر مرحوم کا جنازہ، بیٹا بیٹھا ہوا پوچھ لیجیے، اور کتنے جنازے، ناظر ذکی صاحب آپ کی والدہ کا جنازہ پڑھایا تھا نا۔ مجھے انصاف ویڈیو موجود ہے کہ وہ ہستی جب بھی جنازہ پڑھاتی، ایک بندہ کہتا ہے کہ قبلہ آپ نے فلاں کے جنازے میں ولایت پڑھائی تھی، تو اگلے جنازے میں پڑھائیں گے آپ؟ آغا جی فرماتے ہیں یہ میں تم سے پوچھ کے تھوڑی پڑھاؤں گا، میں تو صاحب میت کو دیکھتا ہوں، پڑھانا چاہیے نہیں اس کو پچے گی ولایت نہیں پچے گی۔ تو اب تو قبلہ پوچھا یہ چاہتا کس نے پڑھائی؟ اب میں نے سرکار آیت العظمہ وائز ٹپسی علی المقام سرکار امام زامن علیہ السلام کے روزے کے متولی، اب سنیے گا جو مجتہد ہم سے کہتے ہیں کس مجتہد کا فتویٰ ہے، اب فتویٰ سننے کی بات ہی نہیں ہے، اب تو لائیو آ جائے قبلہ، اب براہ راست آ گیا، اس لیے آقا وائز ٹپسی کا جنازہ ہوا۔ موسم بھائی جنازہ کس نے پڑھایا؟ یہ ریاض یا تمان کھانے والے مولوی نے نہیں پڑھایا، جنازہ سرکار ولی امر المسلمین آیت العظمہ علی خامنہئی نے پڑھایا۔ ویڈیو موجود ہے، ویڈیو موجود ہے کہ انہوں نے ایک علی کی ولایت کی نہیں، یا جناب سیدہ اس سے زیادہ جشن ہم کیا منائیں، اس سے زیادہ تجھے کیا خراج تحسین پیش کریں، اس سے زیادہ تیری عظمت کے طرف ہم کیا کریں، کہ سرکار خامنہئی نے ایک دو نہیں، میرے بی بی کے شوہر سرتاج علی اور علی کے فاطمہ کے 11 بیٹوں کی ولایت کی شہادت نماز جنازہ میں دی ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، اگر نہ ہو میرے گھربان حضر ہے، مگر جو جملہ میں پورے پاکستان میں کہتا پھر رہا ہوں یہ کوئی نہیں کہے گا، اس لیے کہ لوگ کھاتے ہیں، ڈالر کھاتے ہیں، پیسے کھاتے ہیں، ہم مولا کا کھاتے ہیں، مولا کا کھاتے ہیں، غلط کہوں مجھے موت آ جائے۔ کہنا صاحب بہت جرأت سے کہہ رہا ہوں، میں نے ہر مجلس میں کہا، ہر جلسے میں کہا ہے، 3 جماعت حسینیہ کا موقع میں کہا ہے، میں نے کہا مجھے انصاف سے بتاؤ اگر سرکار علی خامنہئی حجت الاسلام والمسلمون نہیں ہے، آیت اللہ العظمہ ہے، رہبر کبیر ہے، ولی مسلمین ہے، اس دور کی سند ہے، تو اگر علی اور علی کے 11 بیٹوں کی ولایت کی شہادت دیے بغیر سرکار علی خامنہئی کا گزارا نہیں ہو سکتا تو سرگودا کے کسی نائی کا گزارا کیسے ہوگا؟ نہیں، میں نے آپ کو تھوڑا وقفہ دے کے سوچنے کے لیے، اگر استخارے میں نعرہ آ رہا 2 ہاتھ اٹھا کے قلندری نعرہ
किसी बड़े मुफक्किर के नहीं है, शौकत और शौकत के नहीं है। बस में चढ़े हुए एक मलंग के शेर हैं, यकीन जानिए कि बस में जबरदस्ती चढ़ गया, कंडक्टर रोकता रह गया, वो चढ़ गया, कहता सुनो सुनो, क्या कहा उसने? कहता है कि तस्बीह घुमाने से पैगंबर नहीं बनता, तस्बीह घुमाने से पैगंबर नहीं बनता, बंदर के नचाने से कलंदर नहीं बनता। जिसने अभी तक नारा नहीं लगाया कसम खा के बैठा है, नारा नहीं लगाऊंगा, वो काबू होके बैठे, अगर माँ का कसूर ना हो जरूर नारा लगाएगा। क्या कहा कि तस्बीह घुमाने से पैगंबर नहीं बनता, बंदर के नचाने से कलंदर नहीं बनता, कम ज़र्फ कभी रुतबे आली नहीं होता, इज्जत वो खजाना है जो खाली नहीं होता। इज्जत कमाइए, तेरे सैयदा पे आइए, और जो बीवी का गुस्ताख है आप उसे जो मर्जी कहते रहे, जितना मर्जी लेबल लगा दे, जितना मर्जी जाली मेकअप कर दे तारीफ का किसी के ऊपर, मगर गुस्ताख की कोई किसी तरह रियायत नहीं है। इसीलिए हद कर दी नया भलौरी ने, कहेंगे क्या कहा उसने? कहता फजीलतों के लिबादा उड़ा नहीं सकते, जलील लोगों का इज्जत दिला नहीं सकते, आज जिसे नजर से गिरा दे, जिसे नजर से गिरा दे, रसूल की बेटी किरेन लाके भी उसको आइए दोनों हाथ उठा के दुआ करें, हाथ फैला के, मेरा मौला इस जश्न मुसर्रत को जो आपके जश्न में तब्दील हो गया, इसलिए कि चेहरे बता रहे हैं कि आप खुश हैं। जितने बड़े घर में खुशी है उतना ज्यादा मिला करता है। दुआ करें मौला हमें हमारे दामन तलब की वसत के मुताबिक न दे, अपने 10 जाते के वसत के मुताबिक अता फरमाए। नासिर दादी साहब, उनके तमाम बच्चे, अहले खाना, उनके वाबस्तगान, मौला उन तमाम की गैब से हिफाजत फरमाए। इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा को शादाबाद फरमाए। जिस घर पे मेरे गाजी कलम लगा है मौला उस घर को शादाबाद फरमाए। शान आशूरा की बात करना साहब गवाह है, मैं मस्कत से मुहर्रम पढ़ गया, बड़े बड़े फंडे खान अपने आप को मातमी कहलाते, सीधे बात ही नहीं करते, अलम उतार दिए, अभी तक नहीं लगाए उन्होंने। मैंने कहा अगर तुम अलम इस अकीदे से लगाते हो कि तुम अलम को बचाओगे, मत लगाओ। अलम इस अकीदे से लगाओ कि अलम वाला घरों की हिफाजत फरमाए। और खास तौर पर दुआ करूंगा कर्नल गजनफर साहब की परेशानी है। हाँ, कर्नल गजनफर परेशान है क्योंकि उनके दफ्तर का बंदा राजदार बैठा हुआ है, मौला उसकी तमाम परेशानियां बाउल हाल फरमाए। और कर्नल इबादत साहब, कर्नल सखावत साहब और जितने भी मेरे मौला के अज़ादार मुतवल्लियान कायम भाई दूर से मशल आए हुए हैं, हिम्मत हार गए तो मैंने कहा हिम्मत ना हारे, ज़ईफ़ इश्क़ में जवान होता है। साहब, शौकत साहब, जितने भी मेरे मौला के चाहने वाले बैठे फर्श मिला पे सबकी परेशानी दूर फरमाए। शौकत साहब खास तौर पर मुल्तमिस हैं, मौला इनकी परेशानी दूर फरमाए। ज़ाकिर अहलबैत खान जुल्फ़कार खान बलोची में ज़ाकिर बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में मौला उनको शफ़ा करें। मेरे मौला जो मरीज़ हैं तमाम मरीजों को शफ़ा कामिल अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं गैर से रोज़गार अता फरमाए, जो बेरोज़गार हैं रोज़गार में बरकत वसअत फरमाए। या अल्लाह तेरे बरगाह में हमारी इल्तिमास है, आज जिन जिन मेरे मौला के मदखानों ने अपना अपना हदिया क़िदर पेश किया सबकी ज़बान में तासीर करें। जो मद्दाह बैठे हुए मेरे सबकी ज़बान में मज़ीद तासीर करें। हम सबको मोहम्मद और आले मोहम्मद इल्म के ख़जाने से इल्म अता फरमाए। या अल्लाह हम तेरे पाक घर की खुशी में हाजिर हुए हैं, जितने हाजिर मौजूद हैं जो नहीं भी आए उनको दुनिया के हर गम से दूर फरमाए और हम सबको हमें हुसैन की दौलत से मालामाल फरमाए। या अल्लाह तुझे वास्ता है जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुतहरत का, हमारी माओ बहनों बच्चियों को हया और इफ़्फ़त मुक़द्दरत इस्मत अता फरमाए। या अल्लाह इस वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, दुश्मनान पाकिस्तान को निस्त नबूद फरमाए, दहशत गर्दों को निस्त नबूद फरमाए, अफ़वाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। मौला जनरल आई शरीफ इसकी पूरी टीम जो ज़रब ऑपरेशन करके दहशत गर्द कमर तोड़ रहे हैं, इनको जल्द फतह से हमकिनात फरमाए। या अल्लाह हुक्मरानों सियासतदानों को हक कहने हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। साजिश करने वालों को जो भी साजिश है नासिर है मेरे मौला उनको उनकी साजिशों में नाकाम होना। हमारा अदिल दुश्मन भारत जो रूप बदल के वार करता है मेरे मौला, हमारे हुक्मरानों को उसका असली चेहरा नजर आने की नजर अता फरमा। या अल्लाह तेरे बरगाह में हमारी इस्तदा है कायदे मिलत जाफरिया कलंदर दौरान आगा सैयद हमीद मुस्तफी जो उस वक्त कौम के लिए दुआएं कर रहे होते हैं जब पूरी कौम रात को सोई होती है, मेरे मौला उस सैयद की जिंदगी दराज फरमा, उससे तो तंदुरुस्ती अता फरमा। मेरे मौला आका मुस्लिम को मिशन मिला आज़म फतह मुसद हमकान नासिर आबादी साहब आगा जी के बड़े जाले हैं, बड़ी मुश्किल से काबू करना पड़ता है। मेरे मौला इन्हें काबू में रहते हुए पाकिस्तान मिशन के साथ मुंसलिक नजर हुसैन साहब लेके वो कह रहे हैं इसलिए मैं दुआ कर रहा हूँ।
पालने वाले तेरी बरगाह में इस्तदा है, यहाँ जितने मेरे मौला के चाहने वाले तशरीफ लाए हैं इनको हर किस्म की परेशानी से दूर फरमा, हर किस्म की मसाइल मुश्किलात इनको हल फरमा। और तुझे वास्ते मेरे मौला बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम का पालने वाले मौज़म रिजवी साहब और कायम रिजवी साहब और भी जितने नाज़िर जैसा जितने अज़ादार जितने बानियान बैठे हुए मौला इनकी ज़िंदगी दराज फरमा। हमें तमाम अज़ादारों को इसलिए मोहलत ज़िंदगी अता फरमा कि तेरे प्यारे हुसैन की अज़ादारी कर सकें। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इस कायनात के वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ुर्मत ताजीर फरमा। पालने वाले अपनी 12वीं हुज्जत को इसमें ज़हूर अता फरमा। हमें उनके नौकरों में, गुलामों में, खादिमों के खाद में शामिल फरमा। पालने वाले अगर मुझसे तूर में पकड़ गया लेट अगर हो गया तो इस देर को लंगर की ताजगी में मुबद्दल मौला तमाम अज़ादारों की गैब से हिफाजत करना। अब मैंने हिफाजत के लिए आपसे नारा लगवाना है, ऐदो पैमान करना है, इसलिए गदीर के मानने वाले बैठे हैं, सकीफ़ों को बरपर करने वाले बैठे हैं और आपने मेरे साथ नारा लगाना है। नारा लगा के खड़े होके आपने मुनी बनाना, गले मिल के मुबारकबाद देनी है। इसलिए हमारे उलमा कहा करते थे कि आप जब खड़े हों मिलाद के दिन आपने खड़े होकर एक दूसरे को बगलगीर होकर मुबारकबाद देनी ताकि कदूरतें ख़त्म हो, नफरतें ख़त्म हो, मोहब्बतों में इजाफा हो। तो अगर नारा लगाना है, नारा बीबी के सरताज का नारा है और उसका नारा है जिसे अली ने घुटनों पे बिठा के कहा था तूने मेरे इतने लाख, इतने हजार, इतने सौ हुसैन के कातिल फिन्नार करने हैं ना, वो नारा अली ही का नारा है, वो नारा मुख्तार का नारा है। दोनों हाथ बुलंद करके आपने मेरे साथ लब्बैक या हुसैन कहना है, इसलिए कि फ़कत लब्बैक या हुसैन कहना काफी नहीं, उससे पहले एक नारा है जो कूफे से बुलंद हुआ था। दोनों हाथ उठा के लगाइएगा, इमाम ज़माना ने आना है, काबे पे गाजी का लम लहराना है, एक एक को चुन चुन के गुस्ताख रिसालत विलायत को मारना है, फातिमा को उसामा। दोनों हाथ